جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر سال 14 جنوری کو ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کو ہم بسنت مکر سنکرانتی کے نام سے جانتے ہیں، اور یقیناً ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر تہوار کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے کہ کس وجہ سے اور کیوں یہ تہوار منایا جا رہا ہے اور کب سے منایا جا رہا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ بسنت مکر سنکرانتی کا تہوار کب سے منایا جاتا ہے اور یہ کیسے شروع ہوا۔ ڈاکٹر بخشش سنگھ اپنی خود کی بک کتاب پنجاب انڈر دا لیگل مغلز کے پیج نمبر 279 پر لکھتے ہیں کہ 1734 میں سیالکوٹ میں حقیقت رائے نامی لڑکے نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی، جس کے نتیجے میں حقیقت رائے نام کے لڑکے کو سزا کے طور پر پھانسی ہوئی، اور جب پھانسی ہوئی تو لوگوں نے اس کو شہید مان لیا اور لوگوں نے اس کو اپنا ہیرو سمجھ لیا۔ تو اس کی سمادھی کو اچھا بتانے کے لیے، اس کی سمادھی کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے 14 جنوری کو انہوں نے یہ تہوار شروع کیا، اور تہوار شروع کیا اور پتنگ اڑانے لگے، جس کی وجہ سے ابھی تک یہ تہوار منایا جاتا جا رہا ہے، جس کے اندر ہمارے بہت سے مسلم نوجوان، مسلم بوڑھے، مسلم بچے بھی پتنگ کا تہوار مناتے ہیں۔ اس تہوار کو بڑے خوشی سے مناتے ہیں، دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ سمجھنا یہ چاہیے انسانی عقل کے اعتبار سے جو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، محبوب نبی، جس کی شان میں حقیقت رائے نام کے لڑکے نے گستاخی کی اور آپ کی لاڈلی بیٹی کی شان میں گستاخی کی، جس کی وجہ سے لوگوں نے 14 جنوری کو جو تہوار منایا جاتا ہے مکر سنکرانتی کا، اس کو شروع کیا۔ تہوار منایا جا رہا ہے حقیقت رائے نام کے لڑکے کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، لوگوں نے اس کو اچھا سمجھ لیا، لوگوں نے اس لڑکے کو اپنا ہیرو سمجھ لیا، اپنا شہید سمجھ لیا، ان کی نگاہوں میں وہ ہیرو بن گیا۔ اب ہمارے مسلم جو نوجوان لڑکے ہیں، جو نوجوان ہیں، جو اس تہوار کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو سمجھنا یہ چاہیے کہ بھئی یہ جو تہوار ہے یہ کیوں منایا جا رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو جب ہم اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے، تو جو بات ہمارے سامنے نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہونے کی وجہ سے یہ تہوار منایا جا رہا ہے۔ اب سمجھنا یہ چاہیے کہ اگر ہم اس تہوار کو مناتے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے ساتھ ہیں، نعوذ باللہ۔ اب ہماری جو عقل ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اگر ہم یہ تہوار منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس شخص کے ساتھ ہیں جس نے اللہ کے رسول اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کی، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ مال فضول خرچ ہوتا ہے، بہت سے دنیاوی حادثات ہوتے ہیں، اور جس کے تعلق سے شریعت نے خود، اور اس کے علاوہ بھی اس کو خالصاً غیر مسلمانہ رسم و رواج کہا جاتا ہے، غیر مسلموں کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ان کا تہوار بتایا جاتا ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
ان سب چیزوں پر نظر ڈالتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے اگر ہم اس تہوار کی حقیقت کو جانیں گے تو جو بات ہمارے سمجھ میں آئے گی وہ یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ تہوار اسلام کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہمیں خیال اس بات کا کرنا چاہیے کہ جو تہوار، جو شریعت ہمیں حکم دے رہی ہے، ہم اس پر عمل کریں، نہ کہ اس پر عمل کریں جس سے دنیاوی نقصانات بھی ہو اور اخروی بھی نقصانات ہو، جس سے جان کا بھی نقصان ہو اور مال کا بھی نقصان ہو۔ ہم خود دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ 14 جنوری کو، 14 جنوری کو تہوار منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اخباروں کے اندر، نیوزوں کے اندر آتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں کی انگلی کٹ گئی، فلاں جگہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، فلاں جگہ اتنے پرندے جو ہیں، اتنے پرندوں کو تکلیف ہوئی۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے کہا گیا ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس